حاجی صاحب قبر میں سر پکڑے بیٹھے تھے کہ فرشتہ حاضر ہوا۔ حاجی بلند اقبال صاحب شوگر مل والے فرشتے نے آواز لگائی، آہو آہو حاجی صاحب کھگے آئے۔ پہلے بھی 2 فرشتے آئے سے لے گئے سارا حساب کتاب۔ جی بالکل، افسوس حاجی صاحب، آپ کی سب نمازیں ڈال کر بھی حساب پورا نہیں ہو رہا۔ فرشتہ بولا، تین حج بھی کیتے سی، اونا دا کی بنیا؟ حاجی صاحب سر کھجاتے ہوئے بولے، 2 حج تو سرکاری نکلے، وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، شوگر مل میں ڈال کر رس نکال کر پیجیے گا۔ تیسرے حج میں آپ طواف کر کے ہوٹل میں پڑے رہے۔ بلا کے سست ہیں حاجی صاحب، پورا حج تو کر لیا ہوتا، کم از کم 2 شیطان کو کنکریاں ہی مار لیتے۔ اچھا ہون کی ہوئے گا؟ ہونا کیا ہے، روزے ہیں آپ کے پاس؟ آہو آہو 40 سال دے روزے نے۔ یہ کہتے ہوئے حاجی صاحب نے ایک پرانی کھڑپینچ پیٹی کھینچ کھینچ کر باہر نکالی، پھر جیب سے ایک زنگ آلود چابی نکال کر کہا، چیک کر لیو، پورے 1200 روزے، ایک روزہ بھی نہیں کھادا۔ فرشتہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، مجھے قبر نمبر 231 اور 232 کا حساب کرنے جانا ہے، اتنی دیر میں آپ مکمل اور بے عیب روزہ گن کر الگ کر دیجئے، ایک مکمل روزہ بھی مل گیا تو کام بن جائے گا۔ فرشتہ چلا گیا تو حاجی صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے روزوں والی پیٹی کھولی۔ اندر 30 روزوں کی 40 گڈیاں بڑی ترتیب سے لگی تھیں۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے پہلا روزہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے، پھر یہ کہہ کر ایک طرف رکھ دیا کہ اے چیڑی روزہ ہونا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روزہ نکال کر چیک کیا۔ یہ جان کر انہیں شدید مایوسی ہوئی کہ صندوق میں پڑا کوئی بھی روزہ مکمل سلامت نہ تھا۔ کسی کی ٹانگ غائب تھی تو کسی کا بازو، اور کسی کا تو سر ہی غائب تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر صندوق بند کیا اور دیوار قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے بعد فرشتہ آیا تو حاجی صاحب خود ہی بول اٹھے، بھائی روزہ ایک بھی سلامت نہیں، غیبت، جھوٹ، فراڈ تے دھوکھے نے میرے سارے روزے برباد کر دیتے، پوری پیٹی بیکار پئی آ، ہن مینوں ہور ٹینشن نہ دے، سٹ دے جس دوزخ وچ سٹنا ای۔ مایوس مت ہو، فرشتے نے کہا، ہمارے دفتری ریکارڈ سے ایک گولڈن روزہ برآمد ہوا ہے جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے۔ گولڈن روزہ او کی ہوندا؟ کسی غریب مسکین کا روزہ افطار کرنا، فرشتے نے کہا اور جنت کی کھڑکی کھول